پر تو ہمارا یقین ہے نہیں، ذرہ برابر یقین نہیں ہے آخرت پر، جزائے عمل۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ظاہر کے لیے مختص کر دی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو، اپنی خوشیوں کو، وہ ظاہر کی ہیں، بس ساری منصوبہ بندی ظاہر کی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ تو یہ صفت تو کافر کی تھی۔ کافر ایسا سوچتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، او کما قال۔ کافر یہ کہتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، نموت و نحیا، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سیدھے راستے کی انتہا کون؟ دیکھیں، سیدھے راستے کی انتہا میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ سیدھے راستے کی یہ راستہ اللہ کا ہے اور اس کی انتہا اللہ ہے، اور یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ہمیں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان، تمہاری انتہا جو ہے وہ تو تمہارا رب ہے۔ تو ہم جو ہے، یعنی ہماری انتہا جو ہے، ہم نے پہنچنا ہے رب کے پاس۔ دنیا جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ انسان، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، ہماری پریشانی دنیا کی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو پہنچے گا۔ دنیا کی پریشانی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے پریشان ہو اور دنیا کو اپنے ذہن پر سوار کر لیں۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے دنیا کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے پریشان ہے۔ آپ دیکھ لیں، چھوٹا ہو، 2 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، سب کے ذہن میں دنیا ہے، دنیا اس کے ذہن پہ سوار ہے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے ہیں، بچے ہیں، مختلف ایجز کے ہیں، ان کے سر میں ایک ہی سودا ہے دنیا کا، اور پھر عمر گزرنے کے ساتھ ان کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، لیکن ہوتی دلچسپی دنیا ہی سے ہے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو کے جوان، اور جوان ہو کے ادھیڑ عمر، اور ادھیڑ عمر سے بوڑھا، اور یہاں تک کہ 80 سال ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ذہن میں دنیا ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی، دیکھیں، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، نہ کسی کو زندگی ملتی ہے اتنی۔ زندگی محدود ہے اور معین ہے، جو ہے آپ کا مقدر، اس سے زیادہ آپ جی نہیں سکتے، چاہے جو بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن آپ اس عمر سے بڑھ نہیں سکتے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر قبر میں عذاب و ثواب نہ ہوتا، یا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا نہ ہوتا، یا یوم قیامت نہ ہوتا، یا حساب کتاب نہ ہوتا، اور پوچھ گچھ نہ ہوتی، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی، تو میری ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ باقی مخلوقات کے ساتھ کوئی جنت دوزخ کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ مجبور ہیں، اور وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، لاکھوں جانور جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے انسان کی ایک ضرورت کو پورا کریں گے جو ان پہ واجب ہے، یعنی قربانی۔ اور یہ کسی کا خون بہانا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے، اور مویشی پیدا اس لیے کیے ہیں کہ تم ان سے کام لو، پھر ان کو ذبح کر کے کھا لو۔
تو دیکھیں سیدھا راستہ کی میں بات کر رہا ہوں. اصل میں آج کا جو مسلمان ہے اس کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دھوکہ، یعنی ایک دھوکہ ہم پہ ایک زبردست دھوکہ لگ گیا ہے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے. ہر شخص اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھتا ہے، اور ظاہر دنیا جو کچھ اس کے ارد گرد ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہی حقیقت ہے. یعنی ایک عورت ہے، لڑکی ہے، وہ کہتا ہے بس میں تو لڑکی ہوں. مرد ہے، وہ کہتا ہے میں تو مرد ہوں. اب یہ ساری چیزوں کا تعلق تو آپ کے ظاہر سے ہے. آپ کی حقیقت تو روح ہے، اس میں تو کوئی جنس کا سوال نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نور سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. جیسے کہ فرشتوں میں وہ مادہ اور مذکر نہیں ہے فرشتوں میں، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے ہیں. ہماری روح بھی اللہ کے نور سے ہے. قل الروح من امر ربی، وہ تو امر ربی ہے، اس میں تو جنس نہیں ہے. لیکن ہم پر ایک ظاہر کا دھوکہ ہے. آپ دیکھ لیں جب آپ یعنی ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہے یعنی ارد گرد یا جن حالات میں ہے اس کو ہم حقیقت سمجھ لیتے ہیں. کوئی اگر تنگی میں ہے، پیسے نہیں ہے، غریب ہے، ساری عمر اس کی اس کے گلے شکووں میں گزر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے ایک رزق نپت اللہ رکھا ہے. اگر آپ حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ پریشان رہیں گے. اور یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی بھی ہے. یا ایک آپ دیکھ لیں جو سیاست میں آ جاتے ہیں، وہ کرسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی، الیکشن اور یہ اور وہ، بس وہ کہتے ہیں یہی زندگی ہے. تو یہ آج ہماری پاکستان کے 2022 کی بات ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ 70 سال کراس کر چکی ہے. آپ کے زرداری صاحب ہیں، آپ کے نواز شریف صاحب ہیں، آپ کے عمران خان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں. 70 کے لگ بھگ بس ختم، 70 سال کراس کر چکے ہیں. لیکن دنیا کا سودا ان میں دل میں سمایا ہوا ہے. کوئی بھی، میں ویسے ایک یہ دیکھیں جو نام میں نے لیے ہیں یہ کسی پہ میں انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن ایک ظاہر بات ہے. ہر ایک کے ذہن میں ظاہر کا سودا ہے، ظاہر کے لیے پریشان ہے. جو بھی ہے اس میں سے وہ کہتا ہے نہیں بس میری تو بس یہی وہ ہے، میری دوڑ دھوپ تو یہی ہے. آپ دیکھ لیں انسان مرتے مر جاتا ہے اور وہ ظاہر کے خیال سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتا. میں دیکھیں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنی حقیقت کو سمجھیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے دنیا میں زندگی رہنے کی نیت کو سیدھا کر لیں، یعنی کلیئر کر لیں. ہماری تو دیکھیں دین میں ایک یعنی مستقل ایک پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اللہ کے رسول فرماتے کہ ہر شخص کے لیے بس وہی کچھ ہوگا جو جس کی وہ نیت کرے. اب آج کے مسلمان نے نیت کر لی ہے دنیا کی، آخرت کو اس نے بھلا دیا ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے اکیلے سے. آخرت کو تو ہم بھلا چکے ہیں، آخرت پر تو ہمارا یقین ہے نہیں، ذرہ برابر یقین نہیں ہے آخرت پر، جزائے اعمال پر. تو اب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ظاہر کے لیے مختص کر دی ہے. آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو، اپنی خوشیوں کو، وہ ظاہر کی ہیں، بس ساری منصوبہ بندی ظاہر کی ہے، ختم بات. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. لم يريد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے. ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے. تو یہ صفت تو کافر کی تھی. کافر ایسا سوچتا ہے
کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین او کما قال. کافر یہ کہتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم جی رہے ہیں مر رہے ہیں، نموت و نحیا، مر رہے ہیں جی رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. آج یہ ماننا مسلمان کا ہو گیا ہے کہ یہی زندگی ہے. آپ دیکھ لیں، ہم سب کا رخ ظاہر ہے، ہم سب کی منزل جو ہے وہ ظاہر ہے. دیکھیں اصل میں بات کر رہا ہوں، ہماری نیت ظاہر کی ہو گئی ہے. ہم آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آج کے مسلمان کے سامنے ظاہر مسئلہ ہے، باطن مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر چلنا یا نہ چلنا، یہ ہمارا مسئلہ کبھی نہیں رہا. صدیاں ہو گئی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ راہ مستقیم سے ہٹ گیا ہے. اس نے اپنی منزل جو ہے دنیا کو سمجھ لیا ہے. یہ صدیاں ہو گئی ہیں، یہ گمراہی صدیوں سے طاری ہے ہم پر. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دیکھیں، ٹھیک ہے اگر آپ نیت کر لیتے ہیں دنیا کی، تو آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے شدید عذاب کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. جب آپ جاؤ گے آخرت میں، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. دنیا دار کی بخشش نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. کیونکہ دنیا دار تو دنیا کے راستے پر ہے، اس کو اللہ کے راستے سے کیا غرض. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.